خاتون جو درایت رکھتی ہیں، فہم و فراست ان کا بالا ہے، بلند ہے، ایک ایسی خاتون اور ایسے ماحول میں واقع ایک ارزش اور بلند مقام کی ایسی خاتون قابل ہے۔ اگر ہم رسول خدا کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب خدیجہ کون ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا جناب خدیجہ کو جہان کی کامل خاتونوں میں سے ایک شمار کرتے ہیں، کہ جہاں پر جناب مریم نظر آتی ہیں، جہاں پر جناب آسیہ نظر آتی ہیں، وہیں پر جناب خدیجہ کا مقام رکھا ہے رسول خدا۔ بارک محمد آل محمد صلوات یہ ہے جناب خدیجہ کا مقام۔ منابع میں آیا ہے کہ جناب خدیجہ رسول خدا کے لیے بہترین اور صادق ترین وزیر اور مشاور تھی۔ بہترین اور صادق ترین وزیر اور مشاور، تصور کیجیے وہ رسول کائنات کہ جو رحمت للعالمین ہوں، کہ جن کو پروردگار عالم نے الہی نظام کے اجرا کے لیے مبعوث کیا ہو، اگر وہ اپنے امور میں الہی نظام کو اجرا کرنے میں کسی سے مشورہ کریں گے تو کون؟ جناب خدیجہ۔ یعنی وہ ہستی جو لوگوں کے لیے صادق امین ہے، وہ اگر کسی سے مشورہ کر رہا ہے تو وہ کون ہے؟ صادق ترین مشاور جناب خدیجہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جناب خدیجہ رسول کی نگاہ میں، اور آپ کی فضیلت اور اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ جتنی بھی زیارتیں اٹھا کے دیکھیں، تقریباً تمام زیارتوں میں آپ کو سلام بھیجا ہے، اماموں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ خود دعائے نطبہ میں، دعائے نطبہ کی ایک فراز میں، ایک متن میں، کہ جو دعائے نطبہ امام زمانہ سے منسوب ہے، اس کی فراز میں جملے آئے ہیں: أين ابن النبي المصطفى، أين ابن علي المرتضى، أين ابن خديجة الغراء، أين ابن فاطمة الكبرى۔ کہاں ہے فرزند نبی مصطفیٰ، یعنی امام زمانہ کو نسبت دی جا رہی ہے ان ہستیوں سے۔ کہاں ہے فرزند نبی مصطفیٰ، کہاں ہے فرزند علی مرتضیٰ، کہاں ہے فرزند خدیجہ، وہ خدیجہ کہ جن کی پیشانی روشن ہے۔ کہتے ہیں روشن پیشانی میں، یعنی ایسے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب فاطمہ، کہاں ہے فرزند فاطمہ کبریٰ۔ یہ ہے خدیجہ کا مرتبہ، جناب خدیجہ کی اہمیت اور ارزش۔ اس کے ساتھ ہی وہ وقت کہ جب روز عاشور امام حسین دشمنوں سے مخاطب ہیں، اس وقت جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی جدہ کا تذکرہ کرتے ہیں اس انداز سے کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ کون خدیجہ؟ یہ جو اسلام سب سے پہلے خاتون، یہ جو اسلام لائی، ایمان لائی رسول پر، اور اپنے مال کو رسول کے اختیار میں دیا، میں اس خدیجہ کا بیٹا ہوں، ایسے کہہ کر دشمن اسلام کو مخاطب کیا حسین۔ اس کے بعد جب امام سجاد، تمام امام کا یہی طور طریقہ رہا ہے، امام سجاد جب دربار میں گئے تعارف کراتے، انا ابن خدیجہ، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، یاد دلانا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے چاہا کہ خدیجہ کا نام تا ابد باقی رہے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ خدیجہ کبھی ختم نہ ہو، نام خدیجہ ہمیشہ باقی رہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کبھی تصور کیا ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ جناب خدیجہ ہمسر رسول خدا تھی، خوب، ہمسر رسول خدا تو جناب خدیجہ کے علاوہ اور بھی تھی، ان کا تذکرہ اماموں نے ایسا کیا، خود رسول خدا نے ان کا ایسا تذکرہ کیا۔ آگے میں بتاؤں گا کہ رسول خدا کیا کہتے ہیں جناب خدیجہ کے بارے میں۔ ایسا ہوا نہیں، یہ بات تو رد ہوگی۔ پھر کہے کہ وہ مالدار تھی، ایسا بہت تھا، ثروت مند تھی، خوب، یہ دلیل تو نہیں، یہ سبب تو نہیں کہ کسی کا بلند مقام پانا اس سبب ہو کہ وہ مالدار ہو، ثروت مند ہو۔ خوب، آج کے اس حالات میں امیر ترین شخص کون ہے؟ ہم جناب زرداری کو کیا بلند مقام والا سمجھیں گے؟ جناب نواز شریف کو، شہباز شریف کو، یا جو بھی ثروت مند ہو، کیا یہ مقام ہے ان کا
کہ جو جناب خدیجہ کا تھا وہ یہ بات بھی رد ہو گئی. نہ جناب خدیجہ کو ان کے مقام کو ان کو خاص رتبہ دیا پروردگار عالم نے اس لیے کہ ان کے پاس ثروت تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. نہ یہ سبب بنا کہ وہ رسول خدا کی زوجہ تھی. ایک امتیاز ہو سکتا ہے کہ وہ رسول خدا کی زوجہ تھی، لیکن کلی طور پر دیکھا جائے شخصیت اور سیرت جناب خدیجہ ایسی تھی کہ پروردگار عالم کو وہ شخصیت، وہ ذات، وہ سیرت پسند آئی، اس لیے پروردگار عالم نے ان کا نام باقی رکھا. یہ وجہ تھی. سلوات بھیجو محمد علیہ آپ کے ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ جب رسول خدا غار حرا سے واپس آئے تو آپ کی حالت متغیر ہوتے ہوئے دیکھی جناب خدیجہ نے، تو بغیر سوال کیے سمجھ گئی کہ یہ جو حالت کی تبدیلی ہے اس کے سبب، اس کا سبب، اس کے اسباب معمولی نہیں ہے. پہلی خاتون جو رسول پر ایمان لائی. ایمان کی تعریف امیر المومنین نے کیا کی ہے؟ امیر کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایمان کی ڈیفینیشن بتا دے، تعریف بتا دے. ایمان کیا ہے؟ ایمان معرفت بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالارکان. تین چیزیں امام نے جو تعریف کی ہے ایمان کی. اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی خارج ہو جائے، ہٹ جائے تو ایمان باقی نہیں، وہ مومن نہیں. کیا کہ قلب سے کیا ہو؟ معرفت ہو، قلب سے معرفت ہو. پہلی چیز زبان سے اقرار ہو، زبانی، گفتاری، کلامی اقرار ہو. تیسری چیز کیا؟ اپنے اعضاء سے عمل کرے، عملی طور پر بتائے کہ میں مومن ہوں. خوب جناب خدیجہ نے یہی کیا. پہلے دل سے قلبی طور سے معرفت حاصل کی، ایمان نہیں رسول خدا پر. اس کے بعد زبان سے اقرار کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد عملی طور پر اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ دنیا کو بتایا کہ جناب خدیجہ کی ذات مومنہ ہے، آپ مومنہ ہیں. آپ کا عمل ایسا کہ تاریخ گواہ ہے. خود رسول خدا آپ کے عمل کی تائید کرتے ہیں. آپ نے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا عمل انجام دیا کہ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدیجہ وہ ہے کہ جس نے میری اس وقت تصدیق کی کہ جب کسی نے میری تصدیق نہیں کی. خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب کسی نے میری مدد نہیں کی. خدیجہ نے اس وقت اپنے مال کو میرے اختیار میں دیا کہ جب سب لوگوں نے اپنے مال کو مجھ سے دور رکھا. خود رسول خدا جناب خدیجہ کے عمل کی تصدیق کر رہے، بتا رہے خدیجہ مومنہ تھی، مسلمان نہیں، مومنہ تھی خدیجہ. تو پھر تینوں جو ڈیفینیشن بتائی ہے، تعریف بتائی ایمان کی، اس پر اترتی ہے جناب خدیجہ. اس سے بڑھ کر عملی میدان میں آئی جناب خدیجہ، اور نہ صرف مالی طور پر بلکہ اسلام کے آئین اور خود ذات رسول کی حمایت اور ان کا دفاع کیا. روایت میں موجود ہے کہ جب رسول خدا مکے میں حج کے ایام چل رہے تھے، اس وقت کوہ صفا کے فراز پر پہنچے اور 3 بار بلند آواز میں کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ اے لوگوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں. 3 دفعہ اس بات کو تکرار کیا، اے لوگوں میں خدا کا پیغمبر ہوں. جب یہ ابو جہل نے سنا، ایک سنگ اٹھایا، پتھر اٹھایا اور رسول کی جانب پھینک دی، جس سے رسول کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی. یہ خبر امیر کائنات کے توسط سے جب جناب خدیجہ تک پہنچی تو جناب خدیجہ دوڑتی ہوئی رسول کی خدمت میں آئی، ڈھونڈنا شروع کیا کہ کہاں ہے رسول، اور فریاد کرتی جاتی ہیں کہ کوئی ہے کہ جس نے رسول کو دیکھا ہو، کوئی ہے کہ جو رسول کی سلامتی کی میری طرف کوئی خبر لائے کہ رسول خیریت سے ہے کہ نہیں. کوئی ہے تم میں سے کہ جو رسول کا حال مجھ تک پہنچائے کہ رسول کس حالت میں ہے. وہ رسول کہ جن کا جرم یہ تھا کہ تمہیں عدالت کی اور حق کی طرف بلایا، کہ جس کے جرم میں تم نے ان کو ان کے گھر سے دور کر دیا. کوئی ہے
جو رسول تک مجھے پہنچائے. جب یہ فریاد جناب خدیجہ کی بلند ہوئی اس وقت جبریل رسول خدا کے پاس نازل ہوئے. یا رسول اللہ آپ خدیجہ کو ڈھونڈیے، کیونکہ خدیجہ کے گریے سے فرشتے گریا کرتے ہیں. آپ خدیجہ کو ڈھونڈیے اور خدیجہ کو پکاریے، صدا دیجیے، اپنے پاس بلائیے اور میرا سلام ان تک پہنچائیے اور کہہ دیجیے، بتا دیجیے کہ پروردگار عالم نے ان کو سلام پہنچایا. خدیجہ کون؟ کہ جس کو خدا سلام پہنچایا، شخصیت نہیں ہے، جس کو خدا سلام پہنچایا. اس کے بعد جبریل کہتے ہیں رسول سے، اے رسول آپ خدیجہ کو بشارت بھی دے دیجیے کہ پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کے لیے جنت میں بہشت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے، جس کی زینت نور ہے، روشنی ہے، جس میں کوئی طرز، ہراس اور خوف وجود نہیں رکھا. ایسا محل تیار کر، ایسا گھر تیار کر رکھا ہے. جب جناب خدیجہ رسول کے پاس پہنچی، جب رسول مل گئے امام علی اور جناب خدیجہ رسول کو زخمی حالت میں گھر لے کر آئے. جب رسول خدا کو واپس گھر لے کر آئے تو مشرکین نے جناب خدیجہ اور امیر کائنات کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا اور وہی عمل دوبارہ دہرایا جو پہلے انجام دیا تھا. پتھر اٹھائے اور برسانا شروع کر دیے. اس لمحے جناب خدیجہ رسول خدا کے لیے سپر بن گئی، ڈھال بن گئی. یعنی جو پتھر آتے تھے رسول کو نہیں لگتے تھے، سپر بن گئی. یہ عمل پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا، اس کے باوجود بہت سارے عمل، وہ لمحہ بھی کیونکہ عملی میدان کی گفتگو ہو رہی ہے، ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے. وہ ثروت مند خاتون کہ جس کے پاس 400 غلام، 400 خمیز ہو، وہ اس دور سے واقف ہو اور اس دور کو دیکھے کہ جب مشرکین نے بنی ہاشم کو کنارے کر دیا تھا شیب ابی طالب نے. وہ 3 سال جناب خدیجہ کے کتنے سخت گزرے. اس دور میں جناب خدیجہ کا بھتیجا ابن حزام جناب خدیجہ کے کہنے پر اونٹوں پر کھجور اور گندم حمل کر کے لے کر آتا تھا اور بنی ہاشم کو پہنچاتا تھا. بہت سخت حالات تھے کیونکہ شیب ابو طالب میں بھی ہراساں محاصرہ کیا ہوا تھا کفار نے اور آسرے میں تھے. کوئی لیک پوائنٹ دیکھتے تھے کہ کہیں پر بھی ان کو موقع ملے اور یہ بنی ہاشم کو نقصان پہنچائے، خاص طور پر رسول خدا کو نقصان پہنچائے. اتنے سخت حالات میں جناب خدیجہ کا بھتیجا کھجور اور گندم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عہد کا زمانہ تھا، وہ 3 سال بہت خطرناک تھے، یعنی قابل برداشت زمانہ تھا جناب خدیجہ کے لیے. وہ خاتون جو ثروت مند ہو، وہ خاتون جو تاجر ہو، اس پر ایسا دور سوچیے، تصور کیجیے، عام بات نہیں ہے. یہ عمل دیکھ کے پروردگار عالم نے کہا کہ جو خدیجہ کا عمل ہے در حقیقت یہ میری نعمت ہے رسول کی جانب. یعنی جناب خدیجہ کے عمل کو پروردگار عالم نے اپنی نعمت قرار دیا. حضرت محمد علی محمد صلی یہ ہے جناب خدیجہ کی شخصیت عام نہیں ہے. وہ خدیجہ کہ جس کو خدا سلام بھیجے، وہ خدا کہ جس کے عمل کو پروردگار عالم اپنی نعمت قرار دے، وہ خدیجہ کہ جس کو امام اپنی زیارتوں میں یاد رکھے. مقام کیا، باقی ازواج مطہرہ کا مقام اور کیا، کوئی تقابل نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. خوب عملی میدان میں ایک عمل ایمان کا یہ، اس کے بعد ایثار، سب سے بڑی مثال ایثار کی. پروردگار عالم کیا فرما رہے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. پروردگار فرما رہا ہے کہ کون ہے جو راہ خدا میں مجھے قرض دے، مجھے خدا کو قرض دے، کون ہے؟ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی، لیکن اس عمل کا جو مصداق ہے وہ جناب خدیجہ کی ذات ہے جو مکے میں یہ عمل انجام پا چکا. یعنی پروردگار عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسی کے مطابق پروردگار عالم نے مدینے میں ایک آیت نازل کی. یعنی خدیجہ کا عمل اتنا پسند آیا پروردگار عالم کو
کہ ایک آیت رسول کو نازل کرے مدینے میں، کیونکہ مکے میں جناب خدیجہ کا زمانہ گزرا ہے، سخت حالات مکے میں گزرے ہیں جناب خدیجہ کے۔ پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ خوب اس آیت سے پہلے ایک مقدمہ پیش کرو، سماعت فرمائیے گا، ایک صلاۃ بھیجو محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار عالم سورہ نمل آیت نمبر 89 اس میں ارشاد فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آیا، من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آیا، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر نیکی میں عطا کروں گا، یعنی جو نیکی پروردگار عالم کی بارگاہ میں لے کر جائے گا۔ میں یہ بات سمجھا نہیں، اے پروردگار کیا مطلب؟ پروردگار یہ بھی تو بول سکتا تھا جو نیکی انجام دے، من عملا بول سکتا تھا، من فعل جو نیک کام کا مرتکب ہوگا، نہیں، پروردگار نے کہا من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ممکن ہے کہ ہم کوئی نیکی انجام دے اور وہ دنیا میں ہی رہ جائے۔ مثال کے طور میں رمضان کا مہینہ، یہ مثال پھر بیٹھتی ہے اس مہینے میں، میں کسی بے نیاز کی ضرورت کو، نیاز کو پورا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، 5 مہینے کا راشن ڈلوا دیا، خوب نے کام کیا۔ یا کوئی بے روزگار دیکھا آیا اپنی حاجت لے کر، میں نے اس کی حاجت پوری کی، اس کو روزگار دلوا دیا۔ اب اگر اس حالت میں مر گیا تو یہ جو نیکی ہے من جاء بالحسنۃ کا مصداق بن جائے گا، یعنی میں یہ نیکی لے کر گیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، خوب۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں نے کسی نیاز مند کی، ضرورت مند کی حاجت کو پورا کیا، کسی کے گھر میں راشن نہیں تھا، 5 مہینے کا راشن دلوا دیا۔ یہ معاملہ اس کے درمیان، میرے درمیان اور ہمارے خدا کے درمیان تھا، میں نے کسی تیسرے بندے کو شامل کر دیا بلا وجہ، اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہاں، یا کوئی فلاں شخص تھا، آیا تھا میرے پاس، کہہ رہا تھا راشن نہیں ہے، 5 مہینے کا راشن نہیں دیا۔ خوب، میں نے کیا کیا؟ میں نے نیکی انجام دی اور وہ نیکی یہیں پر رہ گئی۔ کیوں؟ میں نے ڈسکلوز کر دی، میں نے ظاہر کر دی اپنی نیکی۔ وہ نیکی نہیں کہ جو ظاہر کی جائے، سب کو بتائی جائے، وہ نیکی تو نہیں، وہ تو دکھاوا ہو جائے گا۔ میں نے کسی کو روزگار عطا کیا، فراہم کیا، اور کسی تیسرے بندے کو، جبکہ اس کا کوئی کام نہیں تھا، نہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں شخص کوئی آیا تھا، نہیں، میں نے خود ہی اس کو ڈسکلوز کر دیا، بتا دیا۔ خوب، کیا ہوا اس صورت میں؟ اس صورت میں یہ ہوا کہ جو میں نے نیکی کی شاید وہ دنیا میں آپ کو اس کا اجر مل جائے جیسے تیسے، لیکن آپ من جاء بالحسنۃ کا مصداق نہیں بنیں گے۔ یعنی اسی لیے امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں تصفیۃ العمل اشد من العمل، عمل کو پاک صاف رکھنا عمل انجام دینے سے زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں، کیوں کہا امیر کائنات نے کہ عمل کو پاک رکھنا عمل کو انجام دینے سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ وہ جو جس خلوص سے عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ خلوص بعد میں نہ رہے۔ ایسا ہی ہوا، میں نے کسی تیسرے بندے کو بتا دیا جبکہ اس کا معاملہ نہیں تھا، اس بندے کا میرا اور ہمارے خدا کا معاملہ تھا، مجھے یہ نیکی لے کر جانی تھی، لیکن کیا ہوا؟ یہ دنیا میں ہی رہ گئی۔ بس میں اگر ایسا کروں گا تو من جاء بالحسنۃ کا مصداق نہیں بن سکتا۔ صحیح ہے؟ اب مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ مجھے نیکی کرنی ہے اور اپنے تک ہی رکھنی ہے۔ خوب، اب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ خیر منہا فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر میرے پاس آئے گا یا آیا، میں اس سے بہتر اس کو اجر و ثواب ادا کروں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے تقاضا کیا ربی زدنی، اے پروردگار یہ جو تو بندگان خدا کو عطا کر رہا ہے، اجر عطا کر رہا ہے، اس میں زیادتی کر، اس کو بڑھا۔ تو کہتا ہے کہ اس سے بہتر عطا کروں گا، نہیں، ربی زدنی، اے رب میری خاطر اس کو بڑھا۔ خوب،
جب رسول خدا نے تقاضا کیا، سورہ انعام آیت نمبر 160 نازل ہوئی، کیا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو نیکی لے کر آیا یا آئے گا پروردگار عالم 10 برابر اس نیکی کی جیسی اس کو اجر اور نیکی عطا کرے گا۔ یہاں پر کیا ہوا؟ عدد مشخص ہو گیا، پہلے کیا کہا تھا کہ اس سے بہتر نیکی، اب کہا دیکھ 10 برابر ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ انعام کی 160 آیت، تو رسول خدا نے پھر تقاضا کیا کہ اے پروردگار عالم ربی زدنی، میرے لیے مزید اس میں زیادتی کر، اس کو بڑھا، یہ جو تو اجر دے رہا ہے بندگان خدا کو اس کو بڑھا، اس میں زیادتی کر۔ اس وقت جب یہ رسول خدا نے دوسری بار تقاضا کیا پروردگار عالم سے، اس وقت پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی 245 آیت نازل کی۔ کیا فرما رہا ہے خدا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اس وقت پروردگار عدد مشخص نہیں کر رہا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے تاکہ میں اس کے بدلے، اس نیکی کے بدلے چند برابر ادا کروں۔ یہ چند برابر قابل شمار نہیں ہے، گنتے جائیے، سوچتے جائیے کتنا نہیں۔ بات واضح ہوئی؟ کیا تقاضا کیا رسول اللہ نے کس کے لیے؟ کیا پتہ یہ نہیں، ربی زدنی، رسول خدا نے تقاضا کیا، پروردگار نے کہا چشم میں بڑھا دیتا ہوں، اضعافا کثیرا۔ اب یہ جو ہے غیر قابل شمار۔ خوب، اب جب یہ پروردگار عالم نے آیت نازل کی کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ جناب خدیجہ نے لبیک کہا ہو اور کہا ہو میں ہوں اے پروردگار عالم جو تجھے قرض حسنہ دوں گی۔ یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خدا کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام معصوم علیہ السلام کی امدادی یعنی مالی مدد کرنا۔ خدا کو قرض دینے کا مطلب امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں ایسا ہے کہ ہماری مالی مدد کرنا۔ اب ذرا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ نے جو خدا کو قرض دیا گویا رسول کو قرض دے رہی ہے، گویا حبیب خدا کو قرض دے رہی ہے۔ اے خدا میں تیرے حبیب کو اپنا مال دیتی ہوں اس اختیار سے کہ اس مال پر اب خدیجہ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ظریف نقطہ بیان کرتا چلوں، سنیے گا۔ جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے مال میں سے انفاق کرے، رائے خدا میں کوئی چیز، کوئی شے یا مال خرچ کرے، تو اس وقت خرچ کرتے وقت وہ صاحب اختیار ہوتا ہے کہ میں راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، لیکن میں صاحب اختیار ہوں کہ میں اس ادارے کو دوں، میں اس ادارے کو دوں یا میں اس ادارے کو دوں، یہ میرا اختیار ہے۔ میں راہ خدا میں خرچ کر رہا ہوں لیکن اپنے اختیار سے۔ لیکن جب خدا کو قرض دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت جب مال دیا جاتا ہے یا کوئی شے دی جاتی ہے تو اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ جناب خدیجہ نے خدا کو قرض دیا یعنی رسول خدا کو اپنا مال دیا اختیار کے ساتھ کہ اے رسول خدا اب خدیجہ کا مال آپ کا مال ہے، اب آپ جہاں چاہیں اس مال کو خرچ کریں۔ بات واضح ہوئی؟ یہ فرق ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں خدا کو قرض دینے کی تو آپ پھر اختیار کریں۔ جب آپ کیوں امام نے کیوں کہا کہ ہماری مالی مدد کرنا ہے، جب آپ امام کی مالی مدد کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ امام کو دے دیں، پھر امام چاہیں گے تو جہاں چاہے وہ مال خرچ کرے، وہ مال جو پاکیزہ اور حلال مال وہ خدیجہ کا مال۔ کہ رسول خدا فرماتے ہیں جتنا فائدہ مجھے جناب خدیجہ کے مال سے ہوا اتنا مجھے کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ جب جناب خدیجہ نے اپنا مال رسول خدا کو دیا ہے تو رسول خدا نے اس مال سے دین کی تبلیغ کی، دین کی ترویج کی، دین کو عام کیا، حتیٰ شیخ ابی طالب نے اس مال کو خرچ کیا، حتیٰ یتیموں پر خرچ کیا، حتیٰ بے نواؤں پر خرچ کیا، حتیٰ مقروضوں کے قرض ادا کر کر ان کو آزاد کیا اس مال سے۔ اتنا حلال اور پاکیزہ مال کس کا ہو سکتا ہے؟ اس طاہرہ کا، جن کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے
جناب خدیجہ کی ارزش و اہمیت. صلوات محمد علیہ بات واضح ہوئی. اور اب جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اس کے بعد اس کو ادامے دے رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ مدینے میں آیت نازل کی، خوب جناب خدیجہ نے جو خدا کو قرض دیا، یعنی رسول خدا کو جو قرض دیا وہ مکے میں دیا. اب جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے قرض دے گا میں اس کو اس نیکی کے عوض چند برابر عطا کروں گا، تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، تو جناب خدیجہ کو کیا ملا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اس نیکی کے عوض چند برابر اس کو عطا کروں گا. تو چند برابر جناب خدیجہ کو کیا ملا؟ تو آواز غیب آئے گی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے رسول کو، گویا ہم نے خدیجہ کو فاطمہ جیسی خیر کثیر عطا کیا ہے. لہذا خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، فاطمہ جیسی کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کیا جناب خدیجہ کو، رسول خدا کو. اور یہ خیر کثیر دنیا تک محدود نہیں ہے. کیوں؟ آخری جو جملے آگے آ رہے ہیں اس آیت کے وہ کیا ہیں؟ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. یہ وإلیہ ترجعون بتا رہا ہے کہ جب یہاں سے پلٹے جائیں گے سب تو پروردگار عالم خیر کثیر وہاں پر بھی عطا کرے گا، چاہے ہمیں یا جناب خدیجہ. یہ ہے جناب خدیجہ، یہ ہے مقام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالوں آپ نے جناب خدیجہ کو یاد کیا اور گریہ کیا، سالوں بہت یاد کرتے تھے، جدائی برداشت نہیں. یہاں تک کہ یہ جملہ ملتا ہے رسول اللہ کا کہ اب مجھے کبھی خدیجہ نہیں مل سکتی. معلوم ہے یہ جملہ کتنا قیمتی ہے. یہ جملہ ارزش بتا رہا ہے، اہمیت بتا رہا ہے، مقام و منزلت بتا رہا ہے جناب خدیجہ کی، کہ اب خدیجہ مجھے نہیں مل سکتی. ہاں دوسری زوجائیں ہیں، ہمسر ہیں، لیکن اب خدیجہ نہیں مل سکتی. سالوں رسول خدا نے جناب خدیجہ کو یاد کیا، سالوں ہجرہ کیا. کون خدیجہ؟ کہ جس نے مشکل وقت میں رسول خدا کا ساتھ کیا. وہ خدیجہ کہ جو ثروت مند، کہ جس کے سینکڑوں کنیز و غلام ہوں، جو تاجرہ ہوں، اس پر ایسے وقت بھی آیا شیب ابی طالب میں ایک کھجور سے گزارا ہو رہا ہے. ثروت مند خاتون ایک کھجور سے گزارا کر رہی ہیں. شیب ابی طالب میں جناب زہرا کی پرورش کر رہی ہیں، مشکل حالات میں جناب زہرا کی پرورش ہو رہی ہے. یہ حالات اور اس سے پہلے کے حالات کہ جب بدن خدیجہ میں جناب زہرا تھیں، اس وقت جب خاتون کو ضرورت ہوتی ہے، کسی خاتون نے جناب خدیجہ کا ساتھ نہیں دیا، سب چھوڑ کے چلے گئی کہ تم عبداللہ کے یتیم سے تم نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، لہٰذا ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، چھوڑ کے چلے گئی ساتھ. اس وقت جناب خدیجہ اکیلے اپنے آپ کو بھی سنبھالا، رسول کی بھی حمایت کی، اسلام کو بھی بچا کے رکھا اور رسول کا بھی دفاع کیا. یہ ہے خدیجہ. وہ بھی لمحہ تھا کہ جب ایک سال میں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی رحلت ہو گئی. اس سال کو رسول خدا نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا. لیکن میں یہاں پہ ایک سوال کروں گا، یا رسول خدا جب جناب خدیجہ آپ سے جدا ہو گئیں، جب جناب ابو طالب آپ سے جدا ہو گئے، تو آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. اے رسول خدا ذرا علی سے پوچھئے کہ جب علی کی زوجہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان تھی، اس لمحے کو علی نے کیا نام دیا؟ اے رسول خدا علی سے پوچھئے کہ جب فاطمہ آپ کی بیٹی کو مسلمانوں نے جھٹلایا، تب اس لمحے کو علی نے کیا نام دیا؟
اے رسول خدا علی سے پوچھئے کہ جب فاطمہ کو علی نے غسل دیا ہے، وہ علی کہ جو پہلے کہتے نظر آئے بچوں خاموشی سے، ذرا احتیاط سے، آواز بلند نہ ہو، لیکن وہی علی جب فاطمہ کو غسل دیتا ہے زارا قطار گریا کرتا ہے۔ اے رسول علی سے پوچھئے وہ لمحہ کتنا سخت علی پر، اور اس لمحے کو علی نے کیا نام دیا ہوگا؟ اے رسول علی سے پوچھئے جب فاطمہ کو علی نے لحد کے سپرد کیا ہوگا، اس لمحے علی نے اس لمحے کو کیا نام دیا ہوگا؟ علی نے اس غم کو کیا نام دیا ہوگا؟ اے رسول علی سے پوچھئے کہ جب فاطمہ علی سے جدا ہو گئی، اس لمحے کو علی نے کیا نام دیا ہوگا؟ وہ لمحے علی نے کیسے گزارے ہوں گے؟ علی پر کیسی قیامت تاری تھی؟ علی سے رہا نہ گیا۔ ہاں علی میں یہ کہتا ہوں 19 رمضان کو بے شک علی پر ظاہری ضرب لگی، 21 رمضان کو علی کی روح پرواز کر گئی، لیکن اے رسول خدا جب آپ کی بیٹی فاطمہ کو علی نے لحد کے سپرد کیا، علی کی روح بھی پرواز ہو گئی تھی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس غلیظ سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس، غائبین مجلس، تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کی اعوانوں و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ تمام بیماروں کی شفا یابی فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، تمام مومنات کی مشکلات کو دور کر، بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔